بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین و ناظرین، ہم آپ کو عربی تجوید کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ کورس تجویدی اسباق کا حامل ہے جس میں آپ قرآنی حروف مع حرکات درست طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ کورس 22 اسباق پر مشتمل ہے جس کے اختتام پر آپ قرآن مجید کو درست طریقے سے پڑھنے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ آئیے ہم اس سلسلے کے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو قرآنی قاعدہ سبق نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفرد حروف تہجی بالترتیب۔ مفرد حروف ان حروف کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اکیلے اکیلے حرف ہیں۔ جب دو حروف کو مل کر پڑھا جائے تو ان کو مرکب حروف کہا جاتا ہے، جن کے اسباق انشاءاللہ آنے والے اسباق میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو ہم مفرد حروف تہجی کو بالترتیب پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین، فاء، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہاء، حمزہ، یا، یا۔ تو عزیز سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں چند ہدایات پیش کی جا رہی ہیں، ان کو بہت غور سے آپ سنیے گا اور سمجھیے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ نقطہ جو ہے وہ ایک ڈاٹ کو ہم کہتے ہیں، اور جو نقطوں کی کل تعداد ہے کم از کم وہ ایک ہے اور زیادہ سے زیادہ 3 ہے۔ ایک نقطہ کبھی حرف کے اوپر ہوتا ہے جیسے فا، کبھی نیچے ہوتا ہے جیسے با، اور کبھی درمیان میں ہوتا ہے جیسے جیم۔ پھر دو نقطے کبھی حرف کے اوپر ہوتے ہیں جیسے حرف تا ہے، اور کبھی حرف کے نیچے ہوتے ہیں جیسے یا کے اندر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو 3 نقطے ہیں وہ حرف کے اوپر ہی آپ کو نظر آئیں گے عربی میں، حرف کے نیچے آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ عربی حروف تہجی کے اندر ہم شکل جو حروف ہیں ان میں نقطوں کی وجہ سے فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں با، تا اور ثا، یہ ایک ہی شکل کے حروف ہیں، لیکن با میں ایک نقطہ ہے، تا میں 2 نقطے ہیں وہ شکل کے اوپر ہیں، اور ثا میں 3 نقطے ہیں جو شکل کے اوپر ہیں۔ اس کے بعد را اور زا، یہ دونوں ہم شکل حروف ہیں، لیکن جو زا ہے اس میں ایک نقطہ اس کے اوپر ہے۔ اس طرح دال اور زال، دال اور زال کی شکلیں ایک جیسی ہیں لیکن نقطہ جس حرف کے اوپر ہے وہ زال ہے، تو نقطے کی وجہ سے ہم شکل حروف میں جو ہے یہ فرق ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس نقطوں کو ذہن میں رکھ کر حروف تہجی کو آپ نے ریوائز کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔